وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ پیشن گوئی محمدی بیگم پر اعتراضات کا مدلل جواب۔ اعتراض بازبان ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ مرزا قادیانی کا بڑھاپے کی اس عمر میں ایک لڑکی پر اس طرح سے عاشق ہونا، اس کے باپ کو دھمکی آمیز اشتہارات ارسال کرنا اور پھر اس کے خاندان والوں کو خطوط لکھنا، پھر اس لڑکی کے نکاح کے بعد اس کے شوہر کے مرنے کی تمنا کرنا، اس کے شوہر اور اس لڑکی کے باپ کے مرنے کے حوالے سے جھوٹی پیشن گوئیاں کرنا، اور نیز یہ کہ کسی اور کی منکوحہ کے لیے، کسی اور کی بیوی کے لیے ایک غلیظ اشتہاری مہم کا چلانا، یہ اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ یہ کام کوئی شریف النفس انسان نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر عمیر صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایک فرضی کہانی بنا کر یہ اعتراض پیش کرتے ہوئے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کسی نفسانی خواہش کے اظہار سے کی تھی اور دھمکی امیز اشتہار چھپوا کر مرزا احمد بیگ صاحب کو پریشرائز کیا۔ آئیے ناظرین، اب ہم وہ دھمکی امیز اشتہار سنتے ہیں بازبان ڈاکٹر عمیر صاحب کے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 113۔ اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا، اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا تباہ اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی۔ اسی طرح سے تذکرہ صفحہ نمبر 125 اور 126 پر لکھا ہے کہ اس خدائے قادر و حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلاں کے نکاح کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا، اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے جو اشتہار 20 فروری 1886 میں درج ہیں۔ لیکن اگر اس نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا، اور جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائے گی وہ روزے نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسا ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ 3 سال تک فوت ہونا روزے نکاح کے حساب سے ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ کوئی واقعہ اور حادثہ اس سے پہلے نہ آوے، بلکہ بعض مکان مکاشفات کی روح سے مکتوب الہ کا زمانہ حوادث جن کا انجام معلوم نہیں نزدیک پایا جاتا ہے، واللہ عالم، اور ان کے گھر پر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت پڑے گی، اور درمیانی زمانے میں بھی اس دختر کے لیے کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ پھر ان دونوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الہ کی دختر کلاں کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اسی عاجز کے نکاح میں لاوے گا، اور بے دینوی کو مسلمان بناوے گا، اور گمراہوں میں ہدایت پھیلاوے گا۔ چنانچہ عربی الہام اس بارے میں یہ ہے: کذبوا بآیاتنا وکانوا بها یستہزئون فسیکفیکہم اللہ ویردها الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما یرید انت معی وانا معک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا اور وہ پہلے سے ہنسی کر رہے تھے، سو خدا تعالی ان سب کے تدارک کے لیے جو اس کام کو روک رہے ہیں تمہارا مددگار ہوگا، اور انجام کار اس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے، تیرا رب وہ قادر ہے جو کچھ چاہے وہی ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، ڈاکٹر عمیر صاحب کی اپنی زبانی یہ پیشن گوئی سننے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے محض کذب و افتراء سے کام لیتے ہوئے پیشن گوئی کو اس کے اصل الفاظ سے بالکل ہی الگ بیان کیا ہے۔ یہ پڑھنے کے باوجود کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
خود یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے الہام ہوا، خدائے قادر و مطلق نے بتایا، اللہ نے یہ مقرر کر رکھا ہے۔ پھر عربی الہام کو خود پڑھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر انگلی اٹھانا خود ڈاکٹر صاحب کے کردار پر سوالیہ نشان ہے اور محض حق کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ اسی تناظر میں ایک اور ثبوت خود ڈاکٹر عمیر صاحب کی زبانی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اس شخص کی بڑی لڑکی کے رشتے کے لیے تحریک کر اور اسے کہہ کہ پہلے وہ تم سے مساہرت کا تعلق قائم کرے اور اس کے بعد تمہارے نور سے روشنی حاصل کرے۔ نیز اسے کہہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو زمین تم نے مانگی ہے وہ میں تمہیں دے دوں اور اس کے علاوہ کچھ اور زمین بھی، نیز تم پر اور کئی رنگ میں احسانات کروں بشرطے کہ تم اپنی بڑی لڑکی کا رشتہ مجھ سے کر دو، اور یہ تمہارے اور میرے درمیان ایک عہد و پیمان ہے جسے اگر تم قبول کرو گے تو مجھے بہترین طور پر اسے قبول کرنے والا پاؤ گے، اور اگر تم نے قبول نہ کیا تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس لڑکی اور شخص سے نکاح نہ اس لڑکی کے حق میں مبارک ہوگا نہ تمہارے حق میں، اور اگر تم اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو تم پر مصائب نازل ہوں گے اور آخر میں تمہاری موت ہوگی، اور تم نکاح کے بعد 3 سال کے اندر مر جاؤ گے، بلکہ تمہاری موت قریب ہے، اور وہ موت ایسے حال میں آئے گی کہ تو غافل ہوگا، اور ایسا ہی اس لڑکی کا شوہر بھی 2.5 سال کے اندر مر جائے گا۔ یہ قضائے الہی ہے، پس تم جو چاہو کرو، میں نے تم کو نصیحت کر دی ہے۔ پھر میں نے اسے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے خط لکھا اور اسے یہ بھی لکھا کہ لو میں نے یہ خط خدا کے حکم سے لکھا ہے، اپنی رائے سے نہیں، پس اس خط کو اپنے صندوق میں محفوظ رکھ کہ یہ نہایت ہی سچے امین کی طرف سے ہے، اور میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام سے مجھے بلوایا ہے۔ جی ناظرین، تو آپ نے خود سنا کہ ڈاکٹر صاحب خود یہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے، پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، پھر آگے حاشیے میں جو ڈاکٹر صاحب نے خود پڑھا کہ تم پر مصائب نازل ہوں گے اور آخر میں تمہاری موت ہوگی، تم نکاح کے بعد 3 سال کے اندر مر جاؤ گے، بلکہ تمہاری موت قریب ہے، اور وہ موت ایسے حال میں آئے گی کہ تو غافل ہوگا، اور ایسا ہی اس لڑکی کے شوہر کا بھی 2.5 سال کے اندر مر جائے گا۔ اب یہ الفاظ ایک انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ ایک انسان کسی کی موت کا تعین اور وقت نہیں بتا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے یہی فرمایا، اللہ کے اشارے سے خط لکھا، پھر آگے فرمایا اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس معاملے میں سچا ہوں، اور جو وعدہ میں نے کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں نے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام سے مجھے بلوایا ہے۔ اب یہ ساری تحریر ڈاکٹر صاحب نے خود پڑھی اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت مسیح موعود نے دھمکی آمیز اشتہار چھپوائے، جبکہ اصل تحریر کا متن ہی بالکل الگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہاں پہ علمی بددیانتی واضح ہوتی ہے کہ وہ جان کے کسی بات کو الگ رنگ میں پیش کر رہے ہیں اور محض کذب و افتراء سے کام لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر صاحب نے یہاں بھی حق کو چھپاتے ہوئے صرف انہی الفاظ کو ہائی لائٹ کیا جس کو وہ الگ رنگ میں پیش کر سکیں، جیسا کہ ایک جملہ ہے، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، جیسے صرف ایک سانس کی وقف کی جگہ بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے وہ الفاظ نہ ہائی لائٹ کر کے بات کو الگ رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھا ہے، مجھے ایسے امور پر اطلاع دی گئی جن کی طرف کبھی میرا وہم بھی نہ گیا تھا اور نہ ان کا مجھے کچھ پتا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر یہ بات بیان کر دی کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات موجود نہ تھی کہ ہم مرزا احمد بیگ صاحب کی دختر کو رشتے کی درخواست بھیجتے۔ یہ محض صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے حکم دیا تھا کہ اس شخص کی بڑی لڑکی کے رشتے کے لیے تحریک کر، لیکن ڈاکٹر عمیر صاحب نے یہ پہلا جملہ سرے سے ہی ہائی لائٹ نہ کیا اور اگلے جملے سے بات شروع کی، جو محض ان کی بددیانتی کا ایک واضح ثبوت ہے۔ آگے چل کر ہم
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشن گوئی کو انہی کے الفاظ میں بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی زبانی چند اور اعتراضات۔ تذکرہ صفحہ نمبر 160 پر لکھا ہے 14 اگست 1892 مطابق 20 محرم 1309 ہجری آج خواب میں میں نے دیکھا کہ محمدی بیگم جس کی نسبت پیش گوئی ہے باہر کسی تکیہ میں چند کسی کے بیٹھی ہوئی ہے اور سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے اور بدن سے ننگی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، نعوذ باللہ من ذالک ہے، اور بدن سے ننگی ہے اور نہایت مکروہ شکل ہے۔ میں نے اس کو 3 مرتبہ کہا کہ تیرا سر منڈی ہونے کی یہی تعبیر ہے کہ تیرا خاوند مر جائے گا، اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں، اور پھر خواب میں میں نے یہی تعبیر کی ہے۔ اور اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا ہے اور ایک کاغذ مہر ان کے ہاتھ میں ہے جس پر 1000 روپیہ مہر لکھا ہے اور شیرنی منگوائی ہے، اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے۔ جیسا کہ یہ تحریر خود بتا رہی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جس کے معنی تعویل طلب ہے، اور ڈاکٹر صاحب اپنی کم علمی اور گندی ذہنیت کا ثبوت دیتے ہوئے تحقیق سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں تحقیق کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے انٹرنیٹ، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ یہ اسلامک ڈریم کی ویب سائٹ جہاں سے تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ برہنہ عورت کو دیکھنے کا مطلب موت بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی نیک انسان دیکھے تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا ترک کرے گا یا اپنی زندگی کو دین میں وقف کرے گا، اور جس عورت کو برہنہ دیکھا ہے وہ اپنے خاوند سے الگ ہو جائے گی یا طلاق لے لے گی۔ تو ناظرین، یہی الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اسی خواب کی تعبیر میں بھی بیان فرمائے ہیں کہ اس کا خاوند مر جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی ڈاکٹر صاحب کے الزام کو دلیل سے رد کر دیا گیا ہے، الحمدللہ، اور ان کا کذب بھی ظاہر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر عمیر صاحب کی طرف سے ایک اور اعتراض انہی کی زبانی۔ ہم مرزا قادیانی کا وہ عشقیہ کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو مرزا قادیانی نے ایک عاشق کے طور پر محمدی بیگم کی محبت میں تڑپتے ہوئے مچلتے ہوئے لکھا کہ مرزا قادیانی نے اپنا عشقیہ کلام کس طرح سے لکھا۔ عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا، ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے۔ کچھ مزہ پایا میرے دل ابھی کچھ پاؤ گے، تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزہ ہوتا ہے۔ ہائے کیوں ہجر کے علم میں پڑے، مفت بیٹھے بٹھائے غم میں پڑے، اس کے جانے سے صبر دل سے گیا، ہوش بھی ورطہ عدم میں پڑے۔ سبب کوئی خداوند بنا دے، کسی صورت سے وہ صورت دکھا دے، کرم فرما کے آ او میرے جانی، بہت روئے ہیں اب ہم کو ہنسا دے، کبھی نکلے گا آخر تنگ ہو کر، دلا ایک بار شور و غل مچا دے۔ نہ سر کی ہوش ہے تم کو نہ پاکی، سمجھ ایسی ہوئی قدرت خدا کی، میرے بت اب سے پردے میں رہو تم، کہ کافر ہو گئی خلقت خدا کی۔ نہیں منظور تھی گر تم کو الفت، نہیں منظور تھی گر تم کو الفت، تو یہ مجھ کو بھی جتلایا تو ہوتا، میری دل سوزیوں سے بے خبر ہو، میرا کچھ بھید بھی تو پایا ہوتا، دل اپنا اس کو دوں یا ہوش یا جاں، کوئی ایک حکم تو فرمایا ہوتا، کوئی راضی ہو یا ناراض ہوئے، رضامندی خدا کی مدعا کر، سیرت المہدی حصہ اول جلد اول صفحہ نمبر 213۔ ڈاکٹر صاحب نے یہاں بھی جھوٹ سے کام لیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کیا کہ انہوں نے محمدی بیگم کی محبت اور عشق میں چند اشعار لکھے۔ اس اعتراض کا جواب پیش خدمت ہے۔ یہ سیرت المہدی کے اس صفحے کا عکس ہے جس میں وہ شعر بیان ہوئے ہیں، جس کو ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شعر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے محمدی بیگم کے عشق میں لکھے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تحریر کے آغاز میں لکھا ہے کہ مرزا سلطان احمد صاحب سے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک شعروں کی کاپی ملی ہے جو بہت پرانی معلوم ہوتی ہے، غالباً نوجوانی کا کلام ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اعتراض کرتے ہوئے یہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر جو خود پڑھ کے سنائی، اور ان کی تحریر جو عربی میں تھی
اس کا ترجمہ بھی انہوں نے خود کیا۔ آئیے پہلے وہ تحریر سنتے ہیں۔ وَكَانَتْ بِنْتُهُ هَذِهِ الْمَخْطُوبَةَ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ عَذْرَاءَ وَكُنْتُ حِينَئِذٍ جَاوَزْتُ الْخَمْسِينَ، یعنی اس کی یہ بیٹی جس کو نکاح کا پیغام بھیجا گیا تھا ایک کم عمر کنواری لڑکی تھی، اور میں اس وقت 50 سے تجاوز کر چکا تھا۔ جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی اور محمدی بیگم ایک کم سن کنواری لڑکی تھی۔ اگر ہم حسن ظن رکھتے ہوئے کم سن عمر کو 20 سال بھی رکھیں تو محمدی بیگم کی پیدائش کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوگی، جبکہ یہ تحریر خود بتا رہی ہے کہ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جوانی کے اشارے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے کس بیانی کرتے ہوئے محمدی بیگم کی طرف منسوب کیے۔ اس پر ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ڈاکٹر عمیر صاحب کی طرف سے ایک اور اعتراض۔ اسی طرح سے حاشیہ تذکرہ صفحہ نمبر 127 اور 128 پر لکھا ہے، اور اس کی تعیین کی اور فرمایا کہ وہ بیوہ ہو جائے گی اور اس کا خاوند اور اس کا باپ روز نکاح سے 3 سال کے اندر اندر مر جائیں گے، اور ان کی موت کے بعد ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے اور ان میں سے کوئی اسے بچا نہیں سکے گا، اور فرمایا کہ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ٹل نہیں سکتیں، تمہارا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 181 پر لکھا ہے کہ 1893 وَحَنَّ عَنِ رَبِّ وَقَالَ إِنَّا مُهْلِكُ بَعْلَهَا كَمَا أَهْلَكْنَا أَبَاهَا وَرَادُّوهَا إِلَيْكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ قُلْ تَرَبَّصُوا الْأَجَلَ وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْحَقِّ هَذَا الَّذِي كَذَّبْتُمْ بِهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ عَمِينَ، اور میرے رب نے مجھے مبارکباد دی اور فرمایا ہم اس کے خاوند کو بھی ہلاک کریں گے جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کو ہلاک کیا، اور اس لڑکی کو تیری طرف لوٹائیں گے، تیرے رب کی طرف سے یہ سچ ہے، پس تو شک کرنے والوں میں نہ ہو، اور ہم اسے صرف گنتی کی مدت کے لیے تاخیر کریں گے کہ اس عرصے کی انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، اور جب خدا کا وعدہ آئے گا تب کہا جائے گا کیا یہ وہی ہے جس کو تم نے جھٹلایا تھا، تم اندھے تھے۔ حاشیہ تذکرہ صفحہ نمبر 181۔ اسی طرح تذکرہ صفحہ نمبر 198 اور 199 پر لکھا ہے 1893 فَبُشْرَى لَكَ فِي النِّكَاحِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ إِنَّا زَوَّجْنَاكَهَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَإِنَّا رَادُّوهَا إِلَيْكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ فَضْلٌ مِّن لَّدُنَّا لِيَكُونَ آيَةً لِّلنَّاظِرِينَ، پس تجھے نکاح کے متعلق بشارت ہو اور یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے، پس تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو، ہم نے اس کو تیرے ساتھ ملا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ٹل نہیں سکتیں اور ہم اسے تیری طرف واپس لائیں گے، تیرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ ہمارا فضل ہے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے ایک نشان ہو۔ حاشیہ تذکرہ صفحہ نمبر 199۔ مرزا کی ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 1888 کے الہام کے مطابق محمدی بیگم سے مرزا قادیانی کا نکاح یقینی طور پر ہونا تھا۔ اس طرح مرزا احمد بیگ والد محمدی بیگم اور سلطان محمد داماد مرزا احمد بیگ نے نکاح کے بعد 3 سال کے اندر اندر قطعی طور پر مر جانا تھا۔ ناظرین، اسی طرح سے اشتہار دہم جولائی 1887 کی پیشن گوئی کا انتظار کریں جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہوا وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي أَنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ زَوَّجْنَاكَهَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِي وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے، کہہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے، ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے، میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا، اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 128۔ گویا کہ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کو اپنی آسمانی منکوحہ کہا۔ لکھا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11 حاشیہ صفحہ نمبر 31، میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ مطابق
سلطان محمد داماد محمد احمد بیگ کو اکتوبر 1894 میں مر جانا چاہیے تھا، تاہم وہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہا اور 1948 میں فوت ہوا، اور فرسٹ ورلڈ وار میں اس کی گولی لگی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھا اور وہ مرزا قادیانی کے مرنے کے 40 برس تک مزید زندہ رہا، اور پاکستان بننے کے بعد تک اس کی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں برکت عطا فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کو بار بار دہرا رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محمدی بیگم کی پیشن گوئی میں فرمایا تھا کہ محمدی بیگم کے نکاح کے بعد سلطان محمد کا مرنا یقینی ہے، اور بیوہ ہونے کے بعد محمدی بیگم آپ کے نکاح میں آ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا، اور سلطان محمد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 40 برس تک زندہ رہا، اور یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی، اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے قرار پائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشن گوئی کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئیے ناظرین ڈاکٹر عمیر صاحب کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میری اس پیش گوئی میں نہ ایک بلکہ 6 دعوے ہیں۔ اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا۔ دوم، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا۔ سوم، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا۔ چہارم، اس کے خاوند کا 2.5 برس کے عرصے تک مر جانا۔ پنجم، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا۔ ششم، پھر یہ آخر بیوہ ہونے کی رسموں کو توڑ کر تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کے حواریوں کے نزدیک پہلے 3 دعوے تو منوان پورے ہو گئے، مگر چوتھا دعویٰ پورا نہیں ہوا۔ لیکن یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی بددیانتی ہے۔ ہمیشہ یہودی صفت لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر وقت مسیحی صفت کے خلاف رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کیوں کر ان سے الگ ہو سکتے تھے، کیونکہ جس طرح یہودیوں کا کام تھا کہ بات کو چھپا کر یا الگ رنگ میں پیش کیا جائے، ویسے ہی ڈاکٹر صاحب نے کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوے کیے وہ پورے ہوئے، جیسے محمدی بیگم کے نکاح تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ رہنا، محمدی بیگم کے وقت نکاح تک احمد بیگ کا زندہ رہنا، پھر محمدی بیگم کے نکاح کے بعد 3 سال کے عرصہ سے پہلے ہی احمد بیگ کا مر جانا، اور جس پر اعتراض کیا کہ سلطان محمد 2.5 سال میں مرنا تھا مگر مرا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اتنی زیادہ تحقیق کی تو ان کو معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب خود دیا ہے کہ سلطان محمد کیوں اس پیشن گوئی کے مطابق نہیں مرا، مگر ڈاکٹر صاحب نے بات کو کسی اور انداز میں پیش کر دیا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر پڑھی۔ حاشیہ تذکرہ صفحہ نمبر 128۔ یہ امر کے الہام میں یہ بھی تھا، اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ درست ہے، مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نکاح کے ظہور کے لیے جو آسمان پر پڑھا گیا، خدا کی طرف سے ایک شرط یہ بھی تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی، اور وہ یہ کہ ایتھا المرأة توبی فإن البلاء علی عاقبک۔ پس جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا تو نکاح فسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا۔ لیکن کیا ڈاکٹر صاحب نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا؟ تو یہ حسن ظن ہم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کا عمل ہی اس چیز پہ گواہی دے رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بددیانتی سے بات چھپائی، اور یہ عمل اللہ سے محبت کرنے والے نہیں کر سکتے۔ ثبوت کے طور پر لکھا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11 حاشیہ صفحہ نمبر 31۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے، اس کی انتظار کرو، اور اگر میں جھوٹا ہوں یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ کنز الاعمال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3120۔ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کثرت سے کرو کیونکہ قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں مصنف نے اس کا فائدہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے، تقدیر مبرم حتمی تقدیر کہلاتی ہے، یعنی فلاں مصیبت بندہ پر پہنچ کر رہے گی، تو دعا تقدیر معلق تو کیا تقدیر مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے، لیکن کوئی شے خدا کے علم سے باہر نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی علمی بددیانتی اور بات کو چھپانے کی عادت کا ثبوت اس چیز سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جہاں روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ 31 کا حاشیہ پڑھا، تو یقیناً انہوں نے جلد نمبر 11 صفحہ 32 کا بھی حاشیہ پڑھا ہوگا، جہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پر ایک آسن رنگ میں جواب پیش کیا ہے، اور اگر ڈاکٹر صاحب نے وہ تحریر پڑھ لی ہوتی تو ان کا اعتراض کرنا ہی نہ بنتا، یا تو پھر ڈاکٹر صاحب کو تقدیر مبرم کا معلوم ہی نہیں اور انہوں نے یہ اعتراض پیش کر دیا،
آئیے ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 32 کا حاشیہ پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فیصلہ تو آسان ہے، احمد بیگ کے داماد سلطان محمد کو کہو کہ تکذیب کا اشتہار دے، پھر اس کے بعد جو میعاد خدا تعالیٰ مقرر کرے، اگر اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جھوٹا ہوں۔ پھر حضور فرماتے ہیں، یہ وعید کی موت اس سے تھمی رہے جب تک کہ وہ گھر ہی آ جائے کہ اس کو بے باک کر دے وے، تو اگر جلدی کرنا ہے تو اٹھو اور اس کو بے باک اور مکذب بناؤ اور اس سے اشتہار دلاؤ اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ کیونکہ مرزا احمد بیگ صاحب کی موت کے بعد محمدی بیگم اور ان کے خاندان اور خاص طور پر مرزا سلطان محمد صاحب کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا تھا، اسی لیے اس تمام خاندان نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار اور توبہ کے خط لکھے، جس کا ذکر بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات میں کیا ہے۔ ثبوت کے طور پر روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 194 195 اور احمد بیگ کے داماد کی نسبت بھی ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ یہ پیشن گوئی بھی شرطی تھی، اور شرط کے الفاظ جو ہم اشتہارات میں پہلے سے شائع کر چکے ہیں یہ تھے، ایہ المرات توبی فان البلاء علی عقبک۔ یہ الہامی الفاظ ہیں اور اس میں مخاطب اس عورت کی نانی ہے جس کی نسبت یہ پیشن گوئی ہے۔ اس الہامی عبارت کا ترجمہ یہ ہے، اے عورت توبہ کر کیونکہ تیری لڑکی اور لڑکی کی لڑکی پر ایک بلا آنے والی ہے۔ اور اس پیشن گوئی میں احمد بیگ اور اس کے داماد کی خبر دی گئی تھی۔ چنانچہ احمد بیگ میعاد کے اندر مر گیا اور اس عورت کی لڑکی پر بلا آ گئی کیونکہ وہ احمد بیگ کی بیوی تھی، اور احمد بیگ کے مرنے سے بڑا خوف اس کے اقارب پر غالب آ گیا، یہاں تک کہ بعض نے ان میں سے میری طرف عجز و نیاز کے ساتھ خط بھی لکھے کہ دعا کرو، بس خدا نے ان کے اس خوف اور اس قدر عجز و نیاز کی وجہ سے پیشن گوئی کے وقوع میں تاخیر ڈال دی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو اعتراض نکاح کے فسخ اور تاخیر میں پڑ جانے پر کیا تھا وہ بھی بددیانتی کا واضح ثبوت ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جب ان لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا تو نکاح فسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ فسخ کے بعد تاخیر میں پڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی مرتے دم تک محمدی بیگم کے انتظار میں تڑپتے رہے اور یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر صاحب کی بددیانتی اور کم علمی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مکمل بات بیان نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے 1906 تک لا تبدیل لکلماتہ سے اجتہاد کیا کہ سلطان محمد توبہ توڑ دے گا اور یہ پیشن گوئی پوری ہوگی، مگر 1906 میں جب یہ الہام ہوا کہ یہ عورت تجھے کافی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اجتہاد پر قائم نہ رہے اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 570 تا 571 میں اس بات کو بیان کیا۔ اور یہ امر کے الہام میں یہ بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسمان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے، یہ درست ہے، مگر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس نکاح کے ظہور کے لیے جو آسمان پر پڑھا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جو اسی وقت شائع کی گئی تھی، اور وہ یہ کہ ایتہ المرات توبی فان البلاء علی عقبک۔ پس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تو نکاح فسخ ہو گیا یا تاخیر میں پڑ گیا۔ کیا آپ کو خبر نہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، نکاح آسمان پر پڑھا گیا یا عرش پر، مگر آخر وہ سب کاروائی شرطی تھی۔ شیطانی وساوت سے الگ ہو کر اس کو سوچنا چاہیے، کیا یونس علیہ السلام کی پیشن گوئی نکاح پڑھنے سے کچھ کم تھی، جس میں بتلایا گیا تھا کہ آسمان پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 40 دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب نازل نہ ہوا، حالانکہ اس میں کسی شرط کی تصریح نہ تھی۔ بس وہ خدا جس نے اپنا ایسا ناطق فیصلہ منسوخ کر دیا، کیا اس پر مشکل تھا کہ اس نکاح کو بھی منسوخ یا کسی اور وقت پر ڈال دے؟ اسی ضمن میں قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔
اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے ذمہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں مرزا سلطان احمد نے کوئی ایسی تحریر لکھی ہو جس میں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کسی بھی دعوے کا انکار کیا ہو تو برائے مہربانی وہ تحریر لا کے دکھا دیں۔ اب ہم یہاں گواہی پیش کرتے ہیں سلطان محمد صاحب کی، جن کے نام مرنے کو ڈاکٹر صاحب اعتراض بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور سلطان محمد کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط از امبالہ چھاونی 21/2/13 برادرم سلمہ نوازش نامہ آپ کا پہنچا، یاد آوری کا مشغول ہوں۔ میں مرزا جی صاحب مرحوم کو نیک بزرگ، اسلام کا خدمت گزار، شریف النفس، خدا یاد پہلے سے بھی اور اب بھی خیال کر رہا ہوں۔ مجھے ان کے مریدوں سے کسی قسم کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ چند ایک امورات کی وجہ سے ان کی زندگی میں ان کا شرف حاصل نہ کر سکا۔ نیاز مند سلطان محمد از امبالہ، رسالہ نمبر 9۔ آپ کی خدمت میں مرزا سلطان محمد صاحب کا 16 جون 1921 کو الفضل میں شائع ہونے والا انٹرویو پیش خدمت ہے۔ عند الملاقات میں نے سوال کیا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں حضرت مرزا صاحب کی نکاح والی پیشن گوئی کے متعلق کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بخوشی بڑی آزادی سے دریافت کریں۔ میرے خسر مرزا احمد بیگ صاحب واقعی میں عین پیشن گوئی کے مطابق فوت ہوئے ہیں، مگر خدا تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اپنے دوسرے بندوں کی بھی سنتا اور رحم کرتا ہے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے میری زارسی اور دعا کی وجہ سے وہ عذاب مجھ سے ٹال دیا۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا، آپ کو حضرت مرزا صاحب کی اس پیشن گوئی پہ کوئی اعتراض ہے، یا یہ پیشن گوئی آپ کے لیے کسی شک و شبہ کا باعث ہوئی ہے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا، میں ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ پیشن گوئی میرے لیے کسی قسم کے بھی شک و شبے کا باعث نہیں ہوئی۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اگر پیشن گوئی کی وجہ سے آپ کو حضرت مرزا صاحب پر کوئی اعتراض یا شک و شبہ نہیں، تو کیا کوئی اور ان کے دعوے کے متعلق آپ کو اعتراض ہے جس کی وجہ سے آپ ابھی تک بیعت کرنے سے رکے ہوئے ہیں؟ اس پر بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے یہی جواب دیا کہ مجھے کسی قسم کا بھی ان پر اعتراض نہیں، بلکہ جب میں امبالہ چھاونی میں تھا تو ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک احمدی نے مرزا صاحب کے متعلق میرے خیالات دریافت کیے تھے، جس کا میں نے اس کو تحریری جواب دیا تھا۔ وہ تحریر رسالہ تشخیص میں چھپ چکی ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر آپ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس کی وجوہات کچھ اور ہی ہیں، جس کا اس وقت بیان کرنا میں مصلحت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ میں بہت چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ قادیان جاؤں، کیونکہ مجھے حضرت میاں صاحب کی ملاقات کا بہت شوق ہے، اور میرا ارادہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام کیفیت بیان کروں۔ پھر چاہے وہ شائع بھی کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر گولی لگنے کی وجہ سے جو اب مجھے لاٹھیوں پر چلنے کی دقت ہے، یہ وہاں جانے میں روک ہو جاتی ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہ انسان جو مستقل طور پر اس پیشن گوئی سے تعلق رکھتا تھا، یعنی کہ مرزا سلطان محمد صاحب، ان کے مطابق یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب اور ان جیسے مولویوں کا جن کا اس پیشن گوئی سے دور دور تک تعلق نہیں تھا، ان کے مطابق یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ ہم ان تمام یہودی صفت علماؤں کو ایک ہی بات کہتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسی ضمن میں ہم ایک گواہی اور پیش کرتے ہیں جو محمدی بیگم اور سلطان محمد صاحب کے بیٹے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لا کر بیعت کی، مورخہ 26 فروری 1933 کو الفضل میں صاحبزادہ محمدی بیگم صاحبہ مرزا محمد اسحاق بیگ صاحب کا ایک اعلان درج ہے۔ آئیے ناظرین وہ اعلان پڑھتے ہیں۔ صداقت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک تازہ نشان
محمدی بیگم صاحبہ کے صاحبزادے کا اعلان بیعت۔ احباب کرام کو معلوم ہے کہ گزشتہ جلسہ سالانہ کے موقع پر مرزا محمد اسحاق بیگ صاحب جو کہ محمدی بیگم صاحبہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آگے اعلان میں مرزا اسحاق بیگ صاحب بیان کرتے ہیں، بعض لوگ تعصب یا نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض پیشن گوئیوں کو پیش کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ مثلا ان میں سے ایک پیشن گوئی مرزا احمد بیگ صاحب وغیرہ کے متعلق ہے۔ اس پیشن گوئی کو ہر جگہ پیش کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پورا ہونا ثابت کرو، حالانکہ وہ بھی صفائی کے ساتھ پوری ہو گئی۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں، اس پیشن گوئی کے مطابق میرے نانا جان مرزا احمد بیگ صاحب ہلاک ہو گئے اور باقی خاندان ڈر کر اصلاح کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کا ناقابل تردید ثبوت یہ ہے کہ اکثر نے احمدیت قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت غفور الرحیم کے ماتحت قہر کو رحم سے بدل دیا۔ چونکہ اس پیشن گوئی کا تعلق میرے والد صاحب مرزا سلطان محمد بیگ صاحب آف پٹی کے ساتھ بھی تھا، اس لیے وہ بھی خوف میں مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت مرزا صاحب سے اس نے عقیدت کے متعلق مختلف اوقات پر اپنا اظہار خیال بذریعہ خطوط فرمایا۔ نہ صرف خیال ظاہر فرما دیا بلکہ معاندین سلسلہ کے اکسانے پر انہیں صاف جواب دے دیا۔ مثلا ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں نے ہزاروں روپے کا لالچ دے کر اس بات کی کوشش کی کہ آپ اس امر کا اعلان کر دیں کہ وہ پیشن گوئی کی وجہ سے نہیں ڈرے، لیکن آپ نے ہرگز ان کی بات نہ مانی۔ یہ بیان ہے مرزا سلطان محمد صاحب کے بیٹے کا، جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تک نے ان کو روپے کا لالچ دیا۔ تو یہ تو حال تھا آپ جیسے علماء کرام کا، جو آج بھی بیٹھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اپنا کردار بالکل یہودیوں کے کردار کے برابر کر لیا ہے۔ آگے صاف صاف فرماتے ہیں، میں پھر زوردار الفاظ میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی۔ میں ان لوگوں سے جن کو احمدیت قبول کرنے میں یہ پیشن گوئی حائل ہے عرض کرتا ہوں کہ وہ مسیح الزمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہی مسیح موعود ہیں جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور ان کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی درست فرمایا، دوڑ کے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں حصار۔ ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار۔ خاکسار مرزا محمد اسحاق بیگ، پٹی، ضلع لاہور، حالوار چک نمبر 165/EB۔ ناظرین، آپ نے دیکھا سلطان محمد صاحب کا اعتراف اور ان کے بیٹے اسحاق صاحب کا بیعت کرنا، یہ سب ثبوت جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں ہے، اور یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھے ہیں۔ اس بات کے ثبوت کے لیے ڈاکٹر صاحب کی ہی ویڈیو سے ایک چھوٹا سا کلپ۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب بتانا چاہ رہے تھے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں مرزا سلطان احمد صاحب زندہ تھے، جبکہ مسیح موعود علیہ السلام 1908 میں وفات پا چکے تھے۔ لیکن بالکل ہی اگلے پیراگراف میں جہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خاندان مرزا احمد بیگ کے اکثر افراد کی جماعت احمدیہ میں شمولیت، اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا بیٹا مرزا احمد بیگ کی اہلیہ اور باقی رشتہ دار بھی جماعت احمدیہ میں شامل ہو چکے تھے۔ تو یہ صرف ان کی بددیانتی اور عوام کو سر عام دھوکہ دینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جھوٹے انداز سے نعوذ باللہ ان پیشن گوئیوں کو من گھڑت انداز سے پیش کیا۔ اس ویڈیو کا اختتام ہم ڈاکٹر صاحب کی ہی زبانی کرتے ہیں۔
اور پھر غور کریں، تحقیق کریں، اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں. میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کر رہا ہوں. غور کیجئے، ریسرچ کیجئے، اور یقیناً جب آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس نتیجے پر خود پہنچیں گے کہ مرزا قادیانی کو ایک شریف اور اچھے کردار کا انسان بھی تسلیم کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.